بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کا موضوع فکر آخرت ہے۔ اللہ تعالی نے ساری دنیا کے انسانوں کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور منزل آگے ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کی چوڑائی آسمان زمینوں کے جوڑ دیا جائے تو اس کے برابر، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہاں منزل ہے تو وہاں ایک خطرناک گھاٹی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کر چلو۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ہی کو فنا ہے۔ پیارے دوستو، جو آیا ہے اسے اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ ایسا دن ہے کہ تم میں سے کوئی چھپنا بھی چاہے چھپ نہیں سکتا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کوئی بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا، لڑنا چاہے لڑ نہیں سکتا۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، میرے پیارے دوستو، آج کہاں بھاگو گے، کس سے لڑو گے؟ طاقت نہیں ہے بندے کے پاس، بھاگ نہیں سکتا وہ بندہ، چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا گیا۔ وَتَرَکْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، دنیا کی دولت، مال و متاع تم سارا دنیا میں چھوڑ کر آ گئے، میرے پاس اکیلے آئے ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیارے سامعین کرام، ہم میں سے ہر ایک نے خدا تعالی کے سامنا کرنا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اس بات کی تیاری کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ ہم اپنی عقل سے آخرت کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مر گیا تو پھر کیسے زندہ ہوگا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ کیسی یہ عجیب بات ہے، زندہ ہو گئے، یہ ہڈیاں پرانی ہو گئیں، بکھر گئیں۔ ایک بدو آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیری باتیں عجیب سنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی؟ اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ عرب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح ہو جائیں گے، اور تیسری بات یہ کہتا ہے کہ ہم مر کر بکھر کر منتشر ہو کے پھر جمع کیے جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر کوئی جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں جائیں گے۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک دن دیکھے گا کہ سارا عرب میرے دین میں آئے گا، قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے، اور قیامت کے دن جب تو کھڑا ہوگا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کر وَلَا أُذَكِّرَنَّكَ مَقَالَتَكَ، یہ تیری بات یاد دلاؤں گا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، وہ چلا گیا۔ پھر اس نے دیکھا، اس بدو نے دیکھا کہ عرب مسلمان ہو رہے ہیں، پے در پے مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ فتح ہو گئے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر جب وہ مدینہ طیبہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا اکرام فرماتے تھے۔ بھائی تو وہ ہے جس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے، اور جس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو جنت سے پہلے چھوڑیں گے نہیں، جنت میں لے کر ہی جائیں گے۔ اور تو میرے بھائیوں، میرے پیارے سامعین کرام، یہ نہیں کہ ہم آئے اور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن، فرمایا اے ابو سفیان، اللہ تعالی کی قسم تم سب یقیناً مرو گے، سب یقیناً اٹھائے جاؤ گے، پھر تم میں سے نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے عمل کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، دیکھو میں اپنی بات پہنچا چکا ہوں، اور نہ ہم بیکار ہیں نہ ہم آزاد ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار بھی نہیں آزاد بھی نہیں ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان پر پہرا دو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھوں پر پہرا، کانوں پر پہرا، دل پر پہرا، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، پھر ایک ایک حرکت پر پہرا لگا ہوا ہے جو تم کر رہے ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالی کے فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ وہ نہ غافل ہوتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم ان سے چھپ نہیں سکتے۔ ان سے چھپیں تو اللہ تعالی سے کیسے چھپیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے کسی انسان کو نہ بیکار چھوڑا نہ آزاد چھوڑا، سب کے گرد ایک تانا بانا بنا ہوا ہے، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی کھولے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اسے پڑھو، یہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، میرے فرشتوں نے اس میں سے کوئی کمی زیادتی نہیں کی۔ کہے گا کیا ہے اس کتاب کو کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چھوٹا بڑا، ہر قلیل کثیر، سارے کا سارا اس نے لکھا ہے، ہر چیز سامنے آئے گی، اور کہے گا کہ میں نے اپنے پر ظلم کیا، میرے رب نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ فریق فی الجنہ، اور ایک کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، وفریق فی السعیر، اور ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی نے ساری دنیا کے انسانوں کو اس جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے آسمانوں سے اپنا علم اتارا، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔
کم و پیش 1,24,000 نبی آئے، اس کے ساتھ کتابیں آئیں اور صحیفے آئے، سارے کے سارے یہ اللہ تعالی کا پیغام لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، یہ تھی فکر آخرت کے لیے مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔